میری جاگیر کس نمبر 7 از قلم میں شیحان۔ ہانیہ اپنے کالج گئی ہوئی تھی۔ حمزہ صبح اسے کالج ڈراپ کرنے آ گیا۔ حویلی میں سب ملازم اپنے کاموں میں لگے۔ مرتضیٰ جم سے ایکسرسائز کر کے نیچے آیا۔ جم مرتضیٰ والے پورشن میں ہی تھا۔ بیجان سے کہا مجھے فریش جوس دے دیں۔ حویلی میں سناٹا دیکھ کر پوچھا سب کہاں ہیں؟ بیجان نے بتایا چھوٹی بی بی سائیں اور بڑے سائیں کسی رشتہ دار کے گئے ہیں اور ہانیہ بٹیا کالج گئی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ جی حمزہ سائیں کے ساتھ جاتی ہیں۔ مرتضیٰ نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے آپ جائیں مجھے فریش جوس دے دیں۔ میر پاکستان آ گیا تھا۔ مرتضیٰ تیار ہو کر میر سے ملنے چلا گیا۔ گاڑی میں حمزہ نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور بولا ہانیہ مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ جی لالا بولیں۔ دیکھو پہلے تو تم مجھے یہ لالا بولنا بند کرو۔ کیوں؟ آپ تو میرے لالا ہیں نا؟ نہیں میں صرف تمہارا کزن ہوں اور مجھے نہیں پسند کہ تم مجھے لالا کہو۔ میں نے بابا سائیں سے بات کی ہے، وہ نانا سائیں سے بات کریں گے۔ کس بارے میں؟ یہی کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ہانیہ گھبرا گئی۔ لالا یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ حمزہ نے کہا تم پریشان مت ہو، تمہارا کالج آ گیا ہے۔ واپسی کالج کی کلاس ختم ہوئی تو ہانیہ سیدھا گلالئی کے پاس گئی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، آنکھیں لال تھیں۔ گلالئی نے فوراً نوٹ کیا۔ ہانیہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولی یار گلالئی آج کیا ہوا؟ گلالئی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہانیہ نے ساری بات بتا دی۔ صبح گاڑی میں حمزہ لالا نے کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے اور بابا سائیں سے بات کرے گا۔ گلالئی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حمزہ لالا نے؟ ہانیہ تم تو انہیں لالا کہتی ہو نا؟ ہاں اسی لیے تو میں اور زیادہ ڈر گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں گلالئی۔ گلالئی نے اسے گلے لگا لیا۔ پریشان مت ہو، تم گھر جا کر اپنی مورے سے بات کرنا۔ ہانیہ نے سر ہلا دیا، مگر دل میں خوف تھا کہ گھر جا کر کیا ہوگا۔ ادھر مرتضیٰ نے میر کو ڈیرے پر بلایا تھا۔ میر ساری فائلیں لے کر آیا۔ دونوں گلے ملے۔ کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں یار، ہمیں جو شک تھا بالکل ٹھیک تھا۔ دیکھ اسی نے بابا سائیں کو قتل کروایا تھا، پر اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے اور کچھ باتیں بھی پتہ چلی ہیں۔ یہ دیکھ کر مرتضیٰ کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ سب پڑھ کر گھبرایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ صرف میری ہے، اور پاس پڑی کانچ کی ٹیبل اٹھا کر پھینک دی۔ کیا کر رہا ہے یار، ہوش سے کام لے۔ کیا ہوش سے کام لوں؟ ہاں میں چچا سائیں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، پر ابھی مجھے صرف اسے اپنا بنانا ہے۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میر نے کہا۔ چل ٹھیک ہے مرتضیٰ، میر نے کہا۔ اچھا یہ بتا بھابھی پر غصہ تو نہیں کیا؟ مرتضیٰ نے میر کو گھور کر دیکھا۔ ایسے نہ دیکھا کر، تیری قاتل آنکھیں دل پر وار کرتی ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کام ہے بعد میں ملتا ہوں۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی مرتضیٰ نے اسٹیئرنگ ہانیہ کے کالج کی طرف موڑ لیا۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ چھٹی میں ابھی ٹائم تھا تو وہ اندر ہیڈ کے آفس چلا گیا۔ سب جانتے تھے سردار عبدالغفور خانزادہ کا پوتا ہے، جو اس کالج کو فنڈ بھی دیتے ہیں۔ کالج کے ہیڈ پریشان ہو گئے۔ خیریت خان صاحب کیسے آنا ہوا؟ کچھ خاص نہیں، ہانیہ کو لینے آیا تھا، جلدی آ گیا تو سوچا آپ سے بھی مل لوں۔ جی اچھا کیا۔ آپ کچھ لیں گے؟ نہیں شکریہ۔ کالج کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ مرتضیٰ کالج کے گراؤنڈ میں آتا ہے۔ ہر لڑکی کی نظریں مرتضیٰ پر تھیں۔ کچھ کہتی یہ شہزادہ کس کے لیے آیا ہے، کچھ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی، مگر اس کی آنکھیں صرف ہانیہ کو تلاش کر رہی تھیں، جو ایک لڑکے کے ساتھ نظریں نیچے کیے سامنے سے آ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی نظریں ہانیہ پر تھیں۔ گلالئی نے دیکھا۔ ہانیہ دیکھ، وہ بندہ کتنا ہینڈسم ہے اور تجھے گھور رہا ہے۔ ہانیہ جو پہلے ہی پریشان تھی کہ پھر حمزہ کا سامنا کرنا پڑے گا،
اگنور کر دیتی ہے۔ یار دیکھ تو وہ یہیں آ رہا ہے۔ ہانیہ جھنجلا کر نظریں اٹھاتی ہے اور نیلی آنکھوں سے ٹکرا جاتی ہیں۔ جیسے ہی نیلی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکراتی ہیں، سرمئی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر جاتی ہیں، ہونٹ کپکپا جاتے ہیں۔ لالا مرتضیٰ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہانیہ بھاگ کر مرتضیٰ کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ ہر کوئی رک کر ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ ہانیہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ مرتضیٰ کی اپنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن اتنی زور سے چلتی ہے جیسے ابھی باہر آ جائے گی۔ لالا ہم نے کچھ نہیں کیا، سچی، ہانیہ روتے ہوئے سسکیوں سے بولتی ہے۔ گلالہ ان دونوں کو دیکھتی ہے، پھر مرتضیٰ سے کہتی ہے میں اس کی دوست ہوں، یہ صبح سے پریشان ہے، آپ اس کا خیال رکھنا، اور پھر چلی جاتی ہے۔ ہانیہ کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے اس کے گلے لگ گئی پورے کالج کے سامنے، تو اپنی جھجک مٹانے الٹا اس سے لڑنے لگ جاتی ہے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ گندے ہو، مجھے چھوڑ کر گئے تھے اور آتے ہی مجھے ڈانٹ بھی دیا تھا۔ مرتضیٰ کو اس کا پل میں تولا، پل میں ماشا روپ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔